الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول اپنے اختتام کی طرف رواں ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں وجہ کائنات امام الانبیاء سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ ایک محبت اور عقیدت کا رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے، بے شمار احسانات، اور اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام اللہ میں کہیں کسی احسان کو ذکر فرما کر یہ نہیں ذکر کیا کہ دیکھو ہم نے تمہیں عقل دی، یہ ہمارا احسان ہے، ہم نے تمہیں مال دیا، یہ ہمارا احسان ہے، ہم نے تمہیں انسان بنایا، یہ ہمارا تم پر احسان ہے۔ کہیں یہ چیز ذکر نہیں فرمائی۔ جس چیز کو ذکر فرمایا یا جس احسان کو اللہ پاک نے جتلایا، اللہ چاہیں تو سارے احسانات کو جتلا سکتے ہیں، اگر ہم نہ چاہتے تو تمہیں یہ چیز نہیں ملتی۔ تو جس احسان کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ یہ ہمارا تم پر احسان ہے،
وہ احسان یہ ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین مردوں اور عورتوں پر یہ احسان فرمایا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر تمہارے درمیان بھیجا۔ یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گہری نسبت ہے الحمدللہ۔ کتنا جدید زمانہ ہے نا، کتنی جدت والا زمانہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اس زمانے میں بھائی کوئی بیوقوف نہیں ہے، ہر بندہ عقل مند ہے، ہر بندہ سمجھ رکھتا ہے، لیکن اسی زمانے میں، اسی دور میں، اسی روئے زمین پر ہم سے زیادہ بظاہر عقل مند لگنے والے، دکھنے والے، مال والے، عہدوں والے، پیسے والے، کرنسیوں والے، تعلقات والے، ہاں بہت کچھ ان کے پاس نظر آتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں یہ نسبت عطا فرمائی۔ بڑی عجیب بات ہے، کسی آدمی کے پاس کوئی قیمتی چیز نہ ہو نا تو انسان کو فکر ہوتی ہے کہ یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ ان لوگوں کے پاس یہ نسبت نہیں ہے اور اس کی فکر بھی نہیں کہ یہ کیوں نہیں ہے، یہ ہونی چاہیے، اس طرف دماغ ہی نہیں گیا ان کا۔ اسی روئے زمین پر لوگ رہتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے اس نسبت کے ساتھ جوڑا کہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہے، اللہ اس رشتے کو مضبوط فرما اور گہرا رشتہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ عطا فرما۔ اگر ہم کچھ دیر کے لیے تصور کریں، اس رشتے کو تھوڑا سا ہٹا دیں تو ہم تو بے یار و مددگار ہیں، ہم تو تنہا ہیں۔ آخرت، حشر، محشر، وہاں کے سوالات، وہاں کے احوال، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی، قرآن پاک، یہ پھر تو کچھ ہم تک نہیں پہنچے گا اگر آپ کی نسبت ہٹا دی جائے۔ یہ سارا علم، یہ ساری معلومات، یہ وحی، یہ قرآن، یہ احادیث نبویہ، یہ پہنچی ہی اس نسبت سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نبی مانا اور آپ پر ایمان لے کر ہم اس پر، اس نسبت پر، اس تعلق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اس پر ہم فخر بھی کرتے ہیں۔ ہر مومن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت والا رشتہ ہے۔ یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے نا، فتنے، اتنے فتنے ہیں کہ ہر دن ایک نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ ان تمام فتنوں کے باوجود اگر اس زمانے میں کسی شخص کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کی جاتی ہے تو وہ آدمی کہ جس کا ایمان یہ سمجھے بہت کمزور ایمان ہو، نمازیں بیچارہ نہ پڑھتا ہو، ٹھیک ہے، مسجد کی راہ اس نے نہ دیکھی ہو، لیکن اگر اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ادنا سے بھی جملہ کہہ دیا جاتا ہے تو اس کا ایمان بھی بھڑک اٹھتا ہے، وہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے بھائی ساری باتیں ٹھیک ہے، میں نمازی نہیں ہوں، میں گناہوں کے اندر مبتلا ہوں، 100 معاملات ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں کسی طریقے کا کوئی کلمہ سنوں یا میرے سامنے کہا جائے، میں سب تن سے جدا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن ایک لفظ ان کے بارے میں نہیں سنوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے، یہ رشتہ ہے۔ آج تقریباً 1500 سال گزر گئے، 1500 سال گزر گئے، آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ اس دنیا میں مبعوث، اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے، مبعوث ہوئے ہوئے۔ آج بھی کسی مجلس میں، کسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جاتا ہے، آپ کا یہ 1500 سال کے بعد آنے والا امتی آپ پر درود بھیجتا ہے۔ کسی آدمی کا تذکرہ ہوتا ہے نا، اس کے جانے کے 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد، صدی بعد اس کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہاں کوئی مجلس ایسی نہیں کہ جس مجلس میں آپ کا تذکرہ نہ ہو، اور کوئی مجلس ایسی نہیں کہ آپ کا تذکرہ ہو اور اس پر درود نہ بھیجیں۔ صرف مجلس میں گفتگو کرنے والا آپ کا تذکرہ نہیں کرتا، بلکہ جتنے سننے والے ہوتے ہیں وہ سب آپ پر درود بھیجتے ہیں اور آپ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ آپ سے والہانہ محبت ہے، یہ آپ سے والہانہ عشق ہے۔ یہ تو سلسلہ اور یہ تو حال اور یہ احوال، یہ تو آج 1500 سال کے بعد آنے والے لوگوں کے احوال ہیں۔
وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اپنی آنکھوں سے کی ہو، ان کی کیا محبت ہوگی، ان کا کیا عشق ہوگا۔ جنہوں نے جبرائیل کو دیکھا ہو کہ وہ وحی لے کر آ رہے ہیں، ان کے سامنے وحی اترتی ہو، ان کا ایمان کیا ہوگا، ان کی کیا محبت ہوگی، ان کا کیا عشق ہوگا۔ وہ فتح مکہ کے موقع پر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حدیبیہ فتح مکہ سے پہلے جو صلح حدیبیہ تھا، حدیبیہ کے مقام پر جب آپ کو روک دیا گیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، تو آپ سے معاہدہ کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے، صلح نامہ تیار کرنے کے لیے وفود آتے تھے مکہ مکرمہ سے حدیبیہ کے موقع پر۔ تو وہ آ کر حیران ہو جاتے تھے اور اپنے ہاں جا کر بتاتے تھے کہ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے، شہنشاہوں کے درباروں میں ہم نے جا کر دیکھا ہے ان کے احوال کو، لیکن یہاں تو عجیب ہی کیفیت ہے۔ یہ اشارہ کرتے ہیں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں، یہ وضو کرتے ہیں تو ان کے جسم اطہر سے پانی جو ہے وہ ٹپکتا ہے، نیچے آتا ہے، تو اس کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اس کو اپنے چلوں میں بھر لیتے ہیں اور اس کو اپنے چہرے پہ، اپنے ہاتھوں پہ ملتے ہیں، اور جس کو وہ پانی نہیں ملتا بس براہ راست، تو وہ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو ملتا ہے جس کو پانی مل چکا ہوتا ہے۔ تو یہ محبت ہم نے کہیں نہیں دیکھی۔ صحابہ نے آپ علیہ السلام کے لیے ایک جملہ وہ یوں کہیں کہ ایجاد کیا، یہ جملہ کہتے تھے فداک ابی و امی۔ یہ جملہ تاریخ نے پہلے کبھی نہیں سنا، یہ صحابہ کی ایجاد تھی کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ انسان کا بھائی بھی ایک وقت آتا ہے جدا ہو جاتا ہے، بہنیں بھی لڑ جھگڑ کے کہیں معاملات ہو جاتے ہیں، اولاد بھی کہیں آگے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن والد اور والدہ کا جو اولاد سے رشتہ ہوتا ہے نا، وہ بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے آپ پر ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہمارے والدین کی نسبت ہے، یہ بھی آپ پر قربان ہوتا ہے، یہ بھی۔ اور کئی جنگیں ایسی ہوئیں کہ جو ہے وہ جہاں پر رشتہ داریوں کی کوئی لاج نہیں رکھی گئی کہ حضور کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تلواریں چلا دی۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب کا یہ واقعہ میں بار بار پڑھتا ہوں اور ذکر بھی کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب بر صغیر کے ایک بڑے عالموں میں سے ایک عالم ہیں، عثمانی خاندان کے ماشاءاللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں حج کے سفر کو تشریف لے گئے، اور اس زمانے میں پانی کے جہاز سے جو ہے وہ حج ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں ہم نے حج کیا، ہم مکہ مکرمہ میں رہے، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں ہماری جو ہے وہ حاضری ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ گرمیوں کا زمانہ تھا، گرمی کا زمانہ، تو فرماتے ہیں کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا تھا، گرمی میں شدت ہوتی اور عرب کی گرمی، تو فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت میں تربوز اور یہ خربوزے وغیرہ ہم یہ استعمال کرتے تھے، اس کو کاٹتے تھے اور جو نا وہ استعمال کرتے تھے، کیونکہ گرمی میں یہ چیزیں عام استعمال ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کو کھا لیتے تھے تو تربوز کے جو چھلکے وغیرہ ہم اس کو باہر ڈال دیتے تھے۔ ہم دیکھتے تھے کہ ایک لڑکا آتا ہے، بچہ آتا ہے، وہ بچہ آنے کے بعد اس تربوز کے چھلکوں میں جو لگا ہوا تربوز ہوتا ہے وہ اس کو باقی ماندہ تربوز وہ اس کو کھانے لگ جاتا ہے۔ ہم نے ایک دن دیکھا، ہم نے دوسرے دن دیکھا، تو ہم نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو بیٹا؟ ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ کیوں اس طریقے سے کرتے ہو؟ کہنے لگا جی میں یتیم ہوں اور ہم کئی بھائی بہن ہیں، تو ہمارے گھر کے احوال یہ ہیں کہ ہمارے پاس گھر میں کھانے پینے کا اتنی فراوانی نہیں ہے، بس ہم اسی طریقے سے اپنا گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لڑکے سے یہ کہا کہ دیکھو ایک بات سنو، پھر اس سے یہ کہا کہ تم یہ یہاں سے اٹھا کر کھاتے ہو، لوگوں سے لے لیا کرو، یہاں تو اتنے جو ہے نا وہ لوگ آتے ہیں یہاں پر مدینہ منورہ میں، تو لوگوں سے لے لیا کرو۔ تو وہ بچہ یہ کہنے لگا کہ دیکھیں آپ سب یہاں پر مہمان ہیں اور میزبان ہیں، اگر ہم آپ کو کچھ دے نہیں سکتے تو آپ سے مانگے تو نہیں نا، ہم آپ کے آگے ہاتھ تو نہ پھیلائیں نا۔ تو یعنی اس بچے کی اتنی سمجھ تھی۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم اتنے دن تک جو ہے نا کچھ دن بتایا کہ ہم اس دن تک مدینہ منورہ نہیں ہیں، تو آپ یہ یوں کر لیجئے گا کہ جب آئے نا تو دن کا کھانا دوپہر کا اور رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لیجیے گا۔ اس بچے نے منع کیا لیکن انہوں نے اصرار کیا نہیں بیٹا ہمارے ساتھ کھا لو، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ بچہ آتا، دوپہر میں کھاتا، رات میں کھاتا اور چلے جاتا۔ 2-4 دن میں کچھ مانوسیت پیدا ہوئی، کچھ تعلق پیدا ہوا،
تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ان کے تو ماشاءاللہ بر صغیر کے اندر جو نا مدارس، کہا کہ دیکھو آپ ہمارے ساتھ اگر ہمارے ملک چلو تو اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے مدرسے ہیں، ہم آپ کو وہاں پہ تعلیم بھی دیں گے. اس زمانے میں نہیں تھی، دستاویزات نہیں تھی، یعنی ضروری نہیں تھی، لوگ یہاں سے بھی چلے جاتے تھے وہاں سے بھی آ جاتے تھے باہر. تو اب ہمارے ساتھ چلو تو جو ہے ہم آپ کی تعلیم کی بھی ترتیب بنا لیں گے، آپ کے کھانے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، آپ کے کپڑے کا مسئلہ، آپ کے لباس کا مسئلہ اور آپ کے دیگر جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ وہاں حل ہو جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلو. تو اس نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے مشورہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. بچہ گیا، ماں سے ذکر کیا. ماں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ویسے ہمارے احوال ایسے ہیں، اگر اس طریقے کی صورتحال ہے تو تم چلے جاؤ ان لوگوں کے ساتھ. تو انہوں نے کہا جی میری اماں نے اجازت دے دی ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گا. تو جب جانے کا وقت قریب آنے لگا ان کو بتا دیا بچے کو کہ دیکھو یہ تاریخ ہے اور اس تاریخ کو ہماری روانگی ہے، تم تیاری کر کے آ جانا. وہ بچہ تیاری کر کے آ گیا، اپنا بیگ لے آیا، جو سامان اس نے لانا تھا ادھر انہوں نے بھی تیاری کر دی. اب وہ بچہ ان علماء جو اس جماعت میں تھے، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب، ان سے بھی پوچھنے لگا کہ دیکھیں اب میں وہاں جا رہا ہوں تو وہاں پر جو ہے نا میری رہائش کا بندوبست تو ہوگا نا. میں نے کہا ہاں بھائی رہائش کا بندوبست ہو جائے گا. تو کہا کہ وہاں پر میرے لیے جو ہے وہ تعلیم کا بندوبست ہوگا. جی تعلیم کا بندوبست بھی آپ کے لیے ہو جائے گا. کھانے پینے کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا. ہاں جی کھانا پینا بھی آپ کو ملے گا، آپ کو ملے گا لباس بھی آپ کو ملے گا. مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے کئی چیزوں کا تذکرہ کرتے ایک دم انگلی اٹھا دی گنبد خضرا کی طرف. کہا کہ یہ گنبد خضرا یہ اور اس کے نیچے جو شخصیت یہاں پر آرام فرما رہی ہیں، کیا یہ بھی وہاں ملے گا؟ مولانا فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں ہر چیز پر اس کو یہ کہتا رہا کہ تعلیم بھی ملے گی، لباس بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا، رہنا بھی ملے گا. لیکن بچے اسی گنبد خضرا کے لیے تو ہم یہاں پر آتے ہیں، انہی کی قدموں میں اپنے سینے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تو ہم یہاں آتے ہیں. بیٹا یہ تجھے ہم وہاں نہیں دے سکتے. بچے نے جب یہ بات سنی نا تو بچے نے کہا کہ اچھا یہ وہاں نہیں ملے گا. تو بچہ کہنے لگا کہ حضرت میں یتیمی کی زندگی گزار لوں گا، میں بھوکے پیٹ یہاں رہ لوں گا، پھٹے پرانے کپڑوں میں یہاں رہ لوں گا، میری تعلیم کا بندوبست کوئی صحیح سلسلے میں نہ ہو میں گزارا کر لوں گا، لیکن اس گنبد خضرا والے کا ساتھ میں نہیں چھوڑ سکتا، میں سب کچھ برداشت کروں. یہ 1400 سے سال بعد آنے والے ایک بچے کے ایمان کی اور محبت کی کیفیت ہے. بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنے کئی سو سال گزرنے کے بعد ایک بچے کے ایمان کی کیفیت ہے کہ جس کی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو، نہ اس بچے نے دیکھا ہو. اور ان لوگوں کا ایمان کیا ہوگا، ان لوگوں کی ایمان کی کیفیت کیا ہوگی، ان لوگوں کی عقیدت اور محبت کیا ہوگی جنہوں نے براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. ایک صحابی آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو سوال کیا. صحابہ سوال کرتے تھے اور ان کے سوال سے ہمیں بہت کچھ ملا ہے. صحابی نے یہ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت ہماری بھی لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ امام صاحب قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا ما عدت، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے؟ تمہیں قیامت کی فکر ہے، قیامت کب آئے گی؟ تم یہ بتاؤ تم بھی قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے؟ ہماری تیاری اور صحابہ کی تیاری، ہمیں تو اپنی فجر کی نماز میں نہیں پتا ہوتا، اور وہ ہے کہ جو رات بھر جاگ کے قیام کر کے صبح فجر میں ماشاءاللہ حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے ہوں. تو وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی میرے پاس کوئی خاص عمل تو نہیں ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی خاص عمل تو نہیں. ہاں ایک چیز ہے، میں اللہ اور اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتا ہوں، ان سے سچا عشق رکھتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا المرء مع من احب، آدمی قیامت والے دن تم دیکھ چھوڑ دو قیامت کب آئے گی، بس یہ یاد رکھنا قیامت والے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے. ہم آپ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں کتنی سنت ہے. اگر میری اور آپ کی زندگی کے اندر آپ علیہ السلام کا طریقہ اور سنت ہے نا تو ہم واقعی عاشق رسول ہیں، ہم واقعی عشق رسول. ہمیں اس کے لیے نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نعرہ لگائیں اور زندگی میں کوئی طریقہ نہ ہو تو پھر ہم غلطی پر ہیں، ہم غلط فہمی کا شکار ہیں. اور اگر ہماری زندگی کے اندر
عشق رسول، آپ علیہ السلام سے محبت اور آپ علیہ السلام سے جو ہے وہ عقیدت ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کی سنت زندہ کرنے والے ہیں، تو ہم پھر سچے عاشق ہیں۔ آپ علیہ السلام سے صحابہ کی جو محبت تھی نا، ہر ایک کا محبت کا الگ الگ انداز تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش اور تمنا یہ رہتی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو جی بھر کر دیکھتا رہوں، ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہوں۔ یہ ان کی محبت کا انداز ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے محبت کا جو روب تھا، آپ کے چہرے کا جو روب تھا، وہ میں اس روب کی وجہ سے کبھی میں آپ کے چہرے انور کو جو ہے نا وہ میں نے نظر ٹکا کر نہیں دیکھا، ایسا روب تھا۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے چہرے انور کی کیفیت کیا تھی تو میں نہیں بتا سکوں گا۔ یہ ان کی محبت کا انداز ہے۔ بعض صحابہ کی یہ کیفیت تھی محبت کی، وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری خواہش یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہاں پر ہمارے پاس موجود ہوں، ہم آپ کی زیارت کر رہے ہوں اور ہمارا انتقال ہو، ہماری تجہیز تدفین آپ کے جو ہے وہ دست مبارک سے ہو، اور آپ ہماری نماز جنازہ پڑھائیں۔ بعض کا یہ محبت کا انداز تھا۔ ایک صحابی یہ وصیت فرما کے جا رہے ہیں کہ دیکھو مجھے لگ رہا ہے کہ میرا وقت آ گیا ہے، اگر مجھے کچھ ہو جائے نا تو آپ علیہ السلام کو تکلیف نہ دینا، وہ آئیں گے رات کے اس پہر، پھر مجھے میری تجہیز تدفین میں شریک ہوں گے، پھر میری نماز جنازہ پڑھائیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی، اس لیے آپ ان کو جو ہے وہ نہ بتائیے گا، صبح جب ہو تو پھر آپ علیہ السلام کو میرے انتقال کا بتلا دیجیے گا۔ بعض کا انداز محبت یہ ہے، یعنی ہر ایک کا انداز محبت کا انداز وہ مختلف تھا، لیکن حضور کی پسند اور حضور کی ناپسند اس کا خیال سب رکھتے تھے۔ اس چیز میں سب برابر تھے کہ یہ آپ علیہ السلام کو پسند ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ ہمارا بھی انداز محبت مختلف ہو مسئلے کی بات نہیں ہے، ہر انسان کا ایک اپنا عشق کا انداز ہوتا ہے، ہر انسان کی اپنا محبت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس چیز میں سب برابر ہونے چاہیے کہ آپ علیہ السلام کا طریقہ زندگی میں ہے یا آپ علیہ السلام کا طریقہ زندگی میں نہیں۔ یہ چیز آپ علیہ السلام کو پسند ہے اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ اگر یہ چیز ہماری زندگی کے اندر ہے تو پھر پکے ہم عاشق ہیں، ورنہ ہم غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، آپ کی کامل اتباع، آپ سے بھرپور اور گہرا تعلق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔